السلام علیکم، میں ہوں بابر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں انسپائر پلس۔ اچھا، وہاں سے پھر کافی دن تو آپ گھر میں محدود رہے اور اپنے آپ کو بالکل کنفائنڈ رکھا آپ نے۔ وہاں سے پھر آپ جب نکلے تو کون سا آپ کا نیکسٹ ڈیسٹینیشن تھا؟ خرطوم سے جب آپ نکلے گھر سے؟ ہمارا نیکسٹ ڈیسٹینیشن پورٹ سوڈان تھا۔ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا، کیونکہ جب ہمیں پتا لگا کہ لوگ جو پرائیویٹ اپنی بسز کر رہے ہیں، اپنا ارینج کر رہے ہیں، کیونکہ ایمبیسیز تو کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ ان کے پاس کوئی چوائس تھا ہی نہیں، وہ خود ہمیں کہی جا رہے تھے کہ مطلب حالات بہت برے ہیں، وہ کر رہے تھے اپنی کوشش، لیکن ہم تو کافی مطلب ہم کیوں یہاں رکیں؟ تو ہم نے سوچا ہم اپنی پرائیویٹ بس کے تو جس میں پاکستانی تھے اور 2 انڈینس تھے اس بس میں۔ ہمارا ڈیسٹینیشن تھا پورٹ سوڈان، ٹھیک ہے، جس میں لگا تقریباً 18 آورس 20 آورس۔ اچھا، اتنا لمبا جرنی؟ بہت لمبا تھا، اوپر سے وہ چیک پوائنٹس بھی تھے اور سٹاپس بھی ہوتی ہیں، اور جیسے وہ بس خراب بھی ہوئی جا رہی تھی، تو اس میں کافی ٹائم لگ گیا۔ عبداللہ، وہاں تو ہر وقت گولیاں چل رہی تھی اور بم پھینکے جا رہے تھے، تو جب آپ نکلے گھر سے پورٹ سوڈان جانے کے لیے، وہ تو اتنا لمبا جرنی تھا، 18 آورس کا آپ نے جیسے کہ بتایا ہے، تو یہ بہت خطرناک صورتحال نہیں تھی آپ لوگوں کے لیے؟ آپ کو ڈر نہیں لگا کہ باہر گولیاں اور بم چل رہے ہیں اور آپ بس میں بیٹھ کر پورٹ سوڈان کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہمیں ڈر تھا، لیکن اب ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہم تو پھر یہاں رہے، ہم کھائیں، ہم بم، ہم گولیاں کھائیں، اس سے بہتر، کیونکہ ہم نے سوچا مطلب میں نے آپ کو پہلے رسک تو لیا نا آپ نے؟ ہاں لیا، اور جب ہم جا بھی رہے تھے گاڑی میں، جب ہم جا رہے تھے بس کو، تب ہمیں آوازیں آ رہی تھی فائرنگ کی، اور مجھے تو کافی ڈر لگ گیا تھا، مجھے کافی ڈر لگا کہ اگر کچھ ہو گیا، مطلب کیونکہ وہ بڑی گاڑیاں ٹارگیٹ کر رہے تھے نا، ہاں، اور وہ لوٹ بھی رہے تھے، اور ہم نے واقعہ سنا تھا کہ 2 بسز لوٹی بھی گئی تھی۔ اچھا، لیکن ہم نے اتنا بڑا رسک لے کے ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے، پورٹ سوڈان پہنچ گئے۔ 18 آورس کا جرنی تھا یہ۔ وہاں کتنے دن اسٹے کیا پھر آپ نے؟ 3-4 ڈیز۔ 3-4 ڈیز آپ وہاں پورٹ سوڈان پر رہے، اور پھر وہاں سے آگے آپ سعودیہ گئے۔ Yes, I know۔ تو وہ جرنی کیسا تھا پھر آپ کا؟ وہ وہاں سے کس نے ایویکویٹ کیا آپ کو؟ جو تھا سعودیہ گورنمنٹ، انہوں نے کافی اچھا نظام رکھا ہوا تھا، ایک آرمی کا شپ تھا سعودیہ کا، کافی بڑا شپ تھا، تو مطلب سیکیورٹی سارا سب کچھ تھا، پروٹوکول، تو پھر جب ہم گئے تھے نا، پہلے جب ہم پہنچے تھے پورٹ کو، ہمیں اتنا ٹائم لگا کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم مطلب تھوڑی ہم پورٹ پہنچیں گے فوراً اندر چلے جائیں گے شپ پہ، ظاہر سی بات ہے چیکنگ ہوتی ہے، وہاں ایمبیسیڈر بھی تھا پاکستان کا، وہ بھی پورٹ پہ ہی تھا، وہ بھی اپنا شپ کا ویٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں سارا کلیئر مل گیا، انہوں نے ہمارا سارا چیکنگ کی اور یہ وہ ہمارا سامان بھی چلا گیا، تو پھر تقریباً 20 منٹس لگے تھے، رش بھی کافی تھا وہاں، تو پھر جب وہ سارا ہو گیا، ہم بس پہ گئے تھے، اوپر سے وہ ہمیں شپ کو لے کے گئے تھے، پہلے چھوٹی شپ ہوتی ہے جو ہمیں بڑی شپ کو لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوٹی شپ پہ تقریباً 10 منٹس لگے تھے، تو پھر ہم وہاں بڑی شپ میں آ گئے تھے، تو پھر کافی مطلب اچھا نظام تھا، ایک کمرے تھے جس میں گدے لگے ہوئے تھے اور اے سی تھا، تو ہم وہاں چلے گئے، ہم نے ریسٹ کیا۔ یہ نیوی کا شپ تھا؟ سعودی نیوی کا شپ تھا۔ کتنے گھنٹے کا جرنی تھا وہاں سے پھر سعودیہ آپ پہنچے، جدہ پہنچے، وہاں سے آپ پھر 15 آورس؟ نہیں 5 آورس تقریباً۔ نہیں، کیا 15 ہے؟ اچھا، ہاں 15 ہے، کیونکہ سلو جا رہے تھے کیونکہ 15 آورس اوور آل، 15 گھنٹے کا سفر کر کے پھر آپ پہنچے، جدہ پہنچ گئے۔ جدہ میں پھر سعودی گورنمنٹ نے آپ لوگوں کا وہاں رہائش کا بندوبست کیا؟ free 5-star hotel. Actually they gave you a hotel for free 5-star. Okay, 5-star ہوٹل میں آپ کو انہوں نے اسٹے دیا، کھانا پینا یہ سب۔ کتنے دن وہاں گزارے پھر آپ نے سعودیہ؟ 2 دن وہاں گزارے آپ نے، اور پھر وہاں سے پاکستان آنے کا جو بندوبست تھا وہ کس طرح ہوا؟ اچھا، انہوں نے لیا تھا C-130 پاکستان ایئر فورس، پاکستان گورنمنٹ کا تھا یہ جو C-130 اور بھی تھے، ایئر بس بھی تھا ایک، اوکے، لیکن وہ اگلا دن۔ آپ لوگ کیسے آئے؟ C-130 سے آپ C-130 سے آئے، وہاں سے پھر کراچی پہنچے؟ ہاں کراچی پہنچے۔ تو C-130 تو کارگو پلین ہوتا ہے، وہ پیسنجرز کے لیے تو ہوتا نہیں۔ یہ جرنی کیسا تھا آپ کا؟ بہت شور ہوتا ہے، شور بہت ہوتا ہے،
بہت شور تھا. ہیکٹک، بہت ہیکٹک ہوتا ہے، حالانکہ زیادہ نہیں ہوتا 3 گھنٹے. اور انہوں نے اتنی مطلب بہت ہی برا چیز یہ کیا، وہ 2 گھنٹے ہم رن وے پہ ایسے ہی جا رہے تھے. اچھا. ٹیک آف ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کب ٹیک آف ہوگا، کب ہوگا. یہ وہ خود ہی اپنا کر ہی جا رہے تھے. کیا تھا کوئی ٹیکنیکل پرابلم تھا کیا؟ جو پلگ تھا اس میں نا کچرا آ گیا تھا. اچھا کوئی پرابلم ٹیکنیکل ایشو تھا. تو انہوں نے کہا تھا ہم پھر سٹارٹ کرنے کی ٹرائی کریں گے، تو پھر ہو گیا سٹارٹ. انہوں نے پھر کہا ہم اگر نہیں ہوگا سٹارٹ تو پھر آپ لوگ واپس چلے جائیں گے. پھر جب فکس ہو جائے گا اور اگر ہوگا فکس اور اگر ہو گیا سٹارٹ صحیح سے تو پھر ہم چلے جائیں گے، اگر نہیں ہوا تو پھر رکنا پڑے گا. اوکے بٹ فائنلی اٹ واز فکسڈ اینڈ پھر آپ لوگ وہاں سے کراچی پہنچے. اوکے پھر کراچی آئے تو پھر وہاں آپ نے سکھ کا سانس لیا ہوگا کہ آپ اپنے ملک آ گئے اور ایسے ہی لگا ہوگا کہ ہم گھر پہنچ گئے. رائٹ. تو کراچی پھر آپ کتنے دن وہاں گزارے آپ نے لاہور آنے سے پہلے؟ 6 days وہاں کراچی میں رہے. تو کراچی میں پھر ریلیکس کیا، کوئی نیند چیز پوری کی ہوگی آپ؟ 2 دن ریلیکس کیا. 2 دن ریلیکس کیا، نیند پوری کی، ریسٹ کیا. کراچی بھی دیکھنے کا موقع ملا آپ کو؟ کراچی کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا، زبردست ہے، بہت مزہ آتا ہے. ہم سی ویو بھی گئے تھے، ڈولمن مال بھی گئے تھے، کافی اچھی جگہ ہے. انجوائے کیا، بہت مزہ آیا. فوڈ کیسا لگا کراچی؟ فوڈ بہت مزے کا تھا، زبردست ہے، زبردست تھا. ہاں ونڈرفل. اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جب کراچی آئے تو ایک تو آپ نے ریسٹ کیا، پھر چل کیا، کھانا انجوائے کیا، سیر بھی کی وہاں پہ، اور پھر وہاں سے نکلے تو آپ اپنے گھر لاہور پہنچ گئے. ونڈرفل. تو پھر یہ جرنی تو بڑا سمپل ہوگا کہ آپ نے فلائٹ لی اور یہاں آ گئے. اب آپ لاہور میں ہیں اور ایک ایکٹر بھی تھا بس، وسیم عباس. اچھا وہ بھی اس فلائٹ میں تھا؟ بابا کے پاس بیٹھا. اچھا بابا کا 3 روز سے اس کو ایک روم ملا، باقی 2 سیٹیں خالی. اچھا اچھا. تو پھر اس کے ساتھ گپ شپ ہوئی؟ نہیں وہ بابا اس دوسری روم پہ. اوکے. پتا تو نہیں لیکن آوازیں آ رہی تھی کہ وہ دونوں بابا اس طرح اس کو دیکھ کس طرح. اوکے اوکے. اچھا اب لاہور آ گئے تو لاہور میں تو آپ انجوائے کر رہے ہیں، ریلیکس ہیں بالکل آپ ماشاءاللہ. لیکن اب ہم اور سفر نہیں کرنا، اب ہم یہاں ہی رہنا ہے، یہیں رہنا ہے، لاہور میں رہنا ہے. اسٹڈی اب یہیں پہ ہوگی؟ جی سارا ہمارا یہیں ہوگا. یہیں پہ ہوگا، آگے کا یہی پلان ہے. کیونکہ سوڈان تو میں نہیں جا رہا واپس، پھر مجھے بابا اور ماما کا نہیں پتا، ہو سکتا ہے لیکن میں تو یہی رہوں گا. تم اب نہیں جاؤ گے، دل نہیں چاہ رہا ہوگا. ظاہر ہے وہاں سے ایسے حالات میں نکلیں کہ اب کیوں جانا، بڑا رسک. اگر اپنا ملک ہے یہاں ہی رہو. ہاں ادھر آزادی ہے جو ادھر نہیں. آزادی. پاکستان کیسا لگتا ہے؟ پاکستان کافی اچھا لگتا ہے، کافی مزہ آتا ہے. ظاہر سی بات ہے، جنگ تھوڑی ہے یہاں. یعنی یہ تو یوں ہے نا جیسے آپ اپنے گھر میں. ونڈرفل. آپ کا پورا جرنی یعنی خرطوم سے لے کر پاکستان آنے تک یہ بہت ہی لمبا تھا، خطرناک بھی تھا اور اسٹریسفل بھی تھا. اس میں آپ نے مینٹلی کافی سفر کیا ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ اب آپ ماشاءاللہ اپنے گھر میں ہیں، محفوظ ہیں اور ریلیکسڈ ہیں. چلیں آئی وش یو گڈ لک فار یور فیوچر، کہ آپ یہاں رہیں، اپنے ملک میں، اپنے پاکستان میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، یہاں تعلیم حاصل کریں اور یہاں پر انجوائے بھی کریں اور اپنے فیوچر کی پلاننگ کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی گپ شپ ہوگی. عبداللہ تھینک یو، اینڈ اسد تھینک یو ویری مچ.